سیاح کے علاقے ہوں یا پھر چیک پہاڑ کے علاقے یا پھر شکر کے علاقے ہوں یا پھر سعید آباد خانہ ہو یا پھر سجاور اور گھٹا کے اندر یہ لاکھوں متاثرین جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کی مدد میں لپٹ پڑتے ہیں. ہم اپنے گھروں سے اپنے پکے ہوئے کھانے کو پیش کرتے ہیں اور یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہے اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے خروج سے کیے ہوئے کام سرسرا سدان کی مدد ہو, سونامی کے لیے مدد کرتے ہو یا پھر سیلاب میں آنے والے ان بہنے والی ماؤں بہنوں کی ان پر جسم پر کپڑے ڈالے جاتے ہو یا انہیں پکا کر کھانے دیے جاتے ہو یا انہیں خشک راشن دیا جاتا ہو, پھر ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج وہ مہذب دنیا جو اپنے آپ کو انسانیت کا چیمپئن کہتی ہے ان کی طرف سے ہمیں اس بات کے فتوے دیے جاتے ہیں, حکومت پر اس بات کا زور دیا جاتا ہے ان کو خدمت کے کاموں سے روک دیا جائے. اگر تم ان کے پکے ہوئے ان کھانوں کو نہیں روکو گے, اگر تم ان کو خدمت فلاح انسانیت سے نہیں روکو گے تو پھر اس علاقوں میں اسلام مضبوط ہو جائے گا, اسلام پسند چھا جائیں گے. ان کو روکنے کی کوشش کرو. باہر سے ایڈ آتی ہے, بھر جہاز آتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور مہذب دنیا کے لوگوں اور جمہوریت کے چیمپئنوں, ہم آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں, بتاؤ اپنے ڈوبے ہوئے لوگوں کو ان علاقوں سے نکالنا, ان کو بحال کرنا, ان کو کھانے مہیا کرنا, ان کے علاج معالجہ کے لیے میڈیکل کیمپ کو لگانا, کیا اس کے لیے بھی ہمیں کسی سے پوچھنا ہوگا, اجازت لینی ہوگی؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ اسلام پسند مضبوط ہو جائیں گے, پھر ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا یہ بنیادی سبق ہے, اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تم اس کی مدد کے لیے نکلو, اس کی مدد کرو, یہ تم پر فرض ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو دور کرے اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا. میرے محترم بھائیوں, ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں, ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے اگر تمہارے یہاں